السلام علیکم. پچھلی دفعہ ہم نے فنکشنز کے بارے میں بات کی. فنکشنز جو ہیں وہ اب ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گے بیکاز as I said earlier, C is a function oriented language and we will be using functions again and again repeatedly over the rest of this course. Again, as I repeated myself earlier in previous lectures, ہماری ٹول کٹ ویسے تو کمپلیٹ ہے لیکن ایک بڑا اسینشل کمپوننٹ جو ہے نا وہ اس میں سے ابھی مسنگ تھا. وہ کمپوننٹ ہم آج ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں. وہ کمپوننٹ ہے اریز. اریز کیا چیزیں ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں, لیکن پہلے ذرا پچھلے ایک پرانے لیکچر کی بات کریں جہاں پہ میں نے ایک پرابلم دیا تھا, بلکہ ڈسکس کیا تھا کلاس کے اندر. وہ تھا کہ جی ہمارے پاس 10 اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کی عمریں ہمیں پتہ ہیں اور ہم ان کی ایوریج ایج نکالنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ یاد کریں ہم نے اس کے اندر 10 انٹیجر ویریبلز ڈکلیئر کیے تھے, ایج 1, ایج 2, ایج 3, اس طرح کر کے. پھر ایک ایک کر کے ان کو ان پٹ کیا تھا اور ان پٹ کر کے پھر ان کو ایڈ کیا, پھر ٹوٹل ایج لے لی, پھر اس کی ایوریج ایج نکالی. کوشچن از اگین ٹرو ٹو مائی ٹریڈیشن کہ جی ایک آسان چیز کو مشکل کیا جا سکتا ہے. تو میں اب کہتا ہوں کہ جی وہ 10 اسٹوڈنٹس نہیں, اب 100 اسٹوڈنٹس ہو گئے. تو اب سوچیں کہ وہ والی ٹیکنیک جو تھی ویریبلس ڈکلیئر کرنے کی, کیا وہ کام کرے گی ہمارے لیے؟ آئی تھنک اٹ ول بی ویری ویری ٹیڈیس ٹو اسٹارٹ رائٹنگ ڈاؤن 100 ڈفرنٹ ویریبل نیمس کہ جی ایج 1, ایج 2, ایج 3, پھر چلتے چلتے ایج 51, ایج 52, ایج 78, تھک جائیں گے ہم کرتے ہوئے. تو اس کام کو کرنے کے لیے کوئی آسان طریقہ ہے, وہی ہے کہ ہم اریز کو انٹروڈیوس کریں. تو اریز ہیں کیا؟ ارے جو ہے وہ ایک اسپیشل قسم کی ڈیٹا ٹائپ ہے, اور بائی اٹس ویری نیم یو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ از اگر ہمارے پاس بہت ساری ایک قسم کی چیزیں ہوں اور ان کی نوعیت بھی ایسی ہو کہ ہم ان کو ایک کیٹیگری میں رکھنا چاہتے ہیں, جیسے ایج کی بات کی. سو وی ہیو 100 ایجز. واٹ ڈو وی ڈو؟ وی کین ڈکلیئر این ارے جو اس کی ٹائپ جو بھی ہو, انٹیجر لیٹ سے ہو, اور اس کے اندر ایک ہی قسم کا ڈیٹا پڑا ہو, یعنی ایک نمبر ہے, پھر دوسرا نمبر ہے, پھر تیسرا نمبر ہے, ساری چیزیں ایک چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, ایج کو, اور مختلف لوگوں کی ایجز آ رہی ہیں. سو اریز آر لائک اے ڈیٹا اسٹرکچر جس کے اندر آئیڈینٹیکل ڈیٹا ٹائپس آر اسٹورڈ. جتنے ہمیں چاہیے اتنی جگہ ہم میموری میں استعمال کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ کچھ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں. سی کے اندر جو ہے اریز کے ساتھ, ہر ارے کے ساتھ ایک اس کا نام ہوتا ہے, اس کی ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے, اور پھر اس کا سائز ہوتا ہے. میموری کے اندر اریز جو ہیں وہ کنٹیگوس ایریا میں, یعنی ایک کنٹینیوس ایریا آف میموری آکوپائی کرتی ہیں, اور اس کے اندر ہم اس کو انڈیکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں کہ جی پہلی جگہ پہ کیا لکھنا, دوسری جگہ پہ کیا لکھنا ہے, اینڈ سو آن. سو اریز آر اے اسپیسیفک ڈیٹا ٹائپ. اریز کا ایک سائز بھی ہوتا ہے, یعنی کتنے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایک ارے کے اندر موجود ہیں. اس کے اندر سی میں جب ہم ارے ڈکلیئر کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ڈیٹا ٹائپ, نام اور اس کا سائز, تینوں چیزیں بتانی پڑتی ہیں. کیا کوئی طریقہ ہے جہاں پہ ہم سائز نہ بتائیں یا سائز بعد میں ڈٹرمن ہو رہا ہو؟ ایک ہے طریقہ, لیکن وہ پھر ایڈوانس ٹاپکس میں آئے گا, اس کو ہم بعد میں کور کریں گے. اس وقت یہ اسیوم کر لیں کہ جی سی میں جو اریز ہیں وہ ایک فکس سائز کی ہوں گی, اور ہم جب ڈکلیئر کریں گے ہمیں ارے کا سائز معلوم ہوگا. اب اگر یہ دیکھیں ایک امیج ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ جی میموری میں ارے اسٹور کیسے ہوتی ہے. تو ہم نے اپنی طرف سے کچھ میموری لوکیشنز دکھا دی ہیں, اور میموری لوکیشنز کے اندر سائڈ پہ میں نے اس کے نام لکھ دیے ہیں, اور اس کے اندر جو اس کے کانٹینٹس ہیں وہ بھی دکھا دیے ہیں. فار دا مومنٹ ہم نے ایک انٹیجر ارے لے لی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جی لیفٹ سائڈ پہ پہلے تو اس کے نام کے اوپر غور کریں کہ ہم نے لکھا ہے سی, اور پھر اسکوائر بریکٹس میں لکھا ہے 0. سو پھر دوسری لائن کے اوپر لکھا ہوا ہے سی, اسکوائر بریکٹس کے اندر لکھا ہوا ہے 1, اینڈ سو آن. سی جو ہے وہ اس ارے کا نام ہوگا. سو اٹس ایگزیکٹلی دا سیم ایز دا نیم آف اے ویریبل. وہی رولز اپلائی کرتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو نام دے دیا. اب اسکوائر بریکٹس کے اندر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا ہے انڈیکس, یعنی 0th پوزیشن پہ کیا چیز ہے, فرسٹ پوزیشن پہ کیا چیز ہے, سیکنڈ پوزیشن پہ کیا چیز ہے. اور جو رائٹ سائڈ پہ ہم نے دکھایا ہوا ہے وہ اس کے کانٹینٹس ہیں. کانٹینٹس اسی طریقے سے جیسے ویریبل کا ایک نام ہوتا ہے اور ایک ویریبل کی ویلیو ہوتی ہے, تو کانٹینٹس جو ہیں وہ ارے کی ایک خاص پوزیشن میں جو ویلیو پڑی ہوئی ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں.
اب جو سی کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ یہ جو اس کی انڈیکسنگ ہے ارے کی وہ 0 سے شروع ہوتی ہے. سو ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ جی یو کین اسٹارٹ فرام 0 اینڈ کاؤنٹ اپ ٹو 9 اینڈ دیٹ مینس 10 پوزیشنس. یو ول ریئلائز وائی آئی واز سیئنگ دیٹ کہ جی سی میں آلویز ارےز اسٹارٹ فرام انڈیکس 0. سو اگر آپ کو 10 ایلیمنٹس چاہیے فار ایگزامپل اسی ارے سی کے, تو وہ C0 سے لے کے C9 تک, اور اس کو لکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ C اور پھر اسکوائر بریکٹس کے اندر انڈیکس کی پوزیشن. لیٹس گو آن اینڈ سی کہ جی اریز کے اندر ہم ان کی ڈیکلریشن کیسے کرتے ہیں, پھر ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. پہلے اسی کو دیکھ لیں کہ جی ہم بات کر رہے تھے کہ جی وہ ایج والا پروگرام. اگر ہمارے پاس ایک ارے ہوتی اور اس کا نام ہم رکھ لیتے ایج, اور اس کے پھر ہم دے دیتے کہ جی اس کے اندر 10 ویلیو اسٹور ہوں گی, تو اگر ہم نے اس کو ایڈ کرنا تھا تو اب ایج ایک ارے ہونے کی وجہ سے ہم فار لوپ استعمال کر سکتے ہیں. سو وی ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ اے ویری لانگ اسٹیٹمنٹ ود پلس 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 پلس. وی کین سمپلی یوز اے فار لوپ اینڈ میک تھنگز ویری ایلیگنٹ. یہ بھی ہم آج ایگزامپلس میں دیکھیں گے. جب ہم نے ایک ارے کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, سو جس طرح ہم ویریبلس کو ڈکلیئر کرتے ہیں اسی طرح ہم پہلے اس کی ڈیٹا ٹائپ بتاتے ہیں. So for example, if we need an array of integers, we will write int and then the name of the array. As I mentioned, variable naming rules apply. So اس کو نام دیا اور پھر square brackets کے اندر ہم اس کا size لکھ دیتے ہیں. So اگر مجھے وہی age array declare کرنی ہے اور اس کا size ہے کہ جس میں 10 نمبر سٹور ہوں گے اور سارے integers ہوں گے, تو میں لکھوں گا int age square bracket 10 square bracket semicolon. As with other declarations, there is no restriction کہ جی ایک ڈیکلریشن لائن کے اندر صرف ایک ارے ہی ڈکلیئر ہو. You can declare 2 or 3 together. So you can say int age 10, comma height 10, comma names 20, or whatever the size of the array that you need. Also, you can mix declarations of variables with declaration of arrays. So if you say that int I, comma j, comma age bracket open 10 square bracket closed, so what we are doing is we are declaring 2 simple integer variables and one array of size 10. So it's not very difficult. The thing to realize is کہ جی array جو ہے وہ بذات خود ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے اور اس کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں, لیکن ایکسیس کرتے وقت ہم پوری کی پوری array کو ایکسیس نہیں کرتے, ہم 1 element at a time ایکسیس کرتے ہیں. ایک اس کا اسپیشل کیس ہے, وہ اینڈ پہ آئے گا, وہ ہے کیریکٹر اسٹرنگس کا. لیکن فار دا مومنٹ اگر ہم انٹیجرز وغیرہ کی بات کر رہے ہیں تو ریفرنس کے طور پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایج ارے کا نام ہے, لیکن استعمال کرتے وقت ہمیں اس کا کوئی خاص ایلیمنٹ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, بے شک وہ سی ان کے ذریعے ہم کی بورڈ سے پڑھ رہے ہوں یا ان کو جمع کر رہے ہوں یا ان کو آؤٹ پٹ کر رہے ہوں. وی نارملی ٹریٹ اٹ ایلیمنٹ بائی ایلیمنٹ. وین ایور وی آر یوزنگ این ارے element, what we do is we take the name of the array, for our example age, then within square brackets we write the precise index number which we want to access. So when we want to take for example the age of the 5th person, we write age square bracket 4 square bracket. Why did I say 4 when I said ki 5th person? Remember, C arrays are based on a 0 index. So age of 4, this is how I will say age square bracket 4 square bracket کو ہم کہیں گے age of 4. Age of 4 actually is the 5th element in the array. But جب آپ نے age square bracket 4 square bracket لکھ دیا تو you can treat it as a very simple ordinary integer variable or whatever the data type of the array. So I can use it in arithmetic, I can use it to display, I can use it to get input from the user. Anything where you could use an ordinary variable, you can use an array element. So it's quite simple. The only thing not to get confused about is کہ جی جب ڈکلیئر ہم کرتے ہیں پروگرام میں, یوزلی فنکشن کے اندر اوپر ہم ڈکلیئر کرتے ہیں ارے کو, وہاں پہ تو ہم نے اس کی ٹائپ بھی دے دی, تو ہم نے لکھا int age 10. دیٹ مینس یہ ڈیکلریشن ہے. نیچے جا کے جب ہم ایج آف 5 لکھ رہے ہیں, ایج بریکٹ 5 بریکٹ,
then we are talking about an element. We are not talking about the array. ایک single element کی بات ہو رہی ہے. Okay. How do we work with these array elements? Think about it. اگر مجھے انڈیکسنگ کا طریقہ آ گیا ہے, یعنی ایج آف 5 means the 6th element of the array, index 5, تو can I step through the indexes? کیا میں کوئی ایسی چیز کر سکتا ہوں کہ جی پہلے فرسٹ اسٹوڈنٹ کی ایج پڑھی جائے, پھر سیکنڈ کی پڑھی جائے, پھر تھرڈ کی پڑھی جائے؟ آئی تھنک آپ کو آنسر آلریڈی آتا ہے یا ابھی تک آپ کو خیال میں آ گیا ہوگا. یو کین یوز اے ویری سمپل لوپ. یو کین یوز اے لوپ سم تھنگ لائک فار I equal to 0, I less than 10, increment I, and in the body of the loop you can say Cin greater than age of I. What are we doing? We are running a little loop. ہر دفعہ through the loop I کی ویلیو بدلتی ہے. جو میں نے یہاں پہ ایگزامپل استعمال کیا ہے, I equal to 0 سے شروع ہو کے I less than 10. So again it's 0 to 9. 10 numbers are going to be read from the keyboard, and running the loop we say Cin greater than age of I. اب age of I ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھے age of 4 ہی کہنا تھا. No problem. The index when we referring to an element simply needs to be an integer. It need not be an integer constant like 5. It can be an integer variable like I, جو ابھی استعمال میں نے کیا ہے. So we normally use arrays by using the index as a variable, and we step through it by saying age of I. اور یہ اب جب لوپ چلے گی تو I کی پہلے ویلیو 0 ہوگی تو ایج آف 0 پڑھی جائے گی, پھر I کی ویلیو 1 ہو جائے گی, ایج آف 1 پڑھی جائے گی, اینڈ سو آن. اسی طرح اگر ہم آگے چلیں, ہم کہیں کہ جی ان ایجز کو ہم نے ایڈ کرنا ہے انٹو اے ویریبل, لیٹس سے another integer variable called total age, تو ہم سمپلی ایک لوپ چلا دیں گے. پہلے ٹوٹل ایج کو آف کورس انیشلائز کریں گے. ویل سے ٹوٹل ایج equals 0. Then we go and say for I equal to 0, I less than 10, increment I, so I plus plus, and within the loop body we say total age plus equals age bracket I bracket semicolon. So now you notice کہ تھوڑی تھوڑی ہماری شارٹ ہینڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے I plus plus لکھ دیا, انکریمنٹ آپریٹر, ٹوٹل ایج پلس اکول ٹو کمپاؤنڈ ایڈیشن آپریٹر استعمال کر لیا, اور all we saying is total age is equal to total age plus age of I. سو جو بھی I کی ویلیو ہوگی وہ والی ایج جو ہے وہ ٹوٹل ایج میں جمع ہوتی جائے گی. اگر دیکھیں تو ایک بڑی کونسائز اور چھوٹی سی لائن کے اندر ہم نے بہت کچھ اکمپلش کر لیا ہے. وی کین رن دس لوپ فار ایز مینی ٹائمز ایز وی وانٹ, واٹ ایور دا سائز آف دا ارے, ایڈ دا نمبرز ٹوگیدر, سمپل 2-line فار لوپ. ناؤ ویو گاٹ پاور. ناؤ وی کین اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ کمپلیکس پروگرامس. اریز کو انیشلائز کرنے کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی ہم نے ایج, وہ ایک ارے کو ڈکلیئر کیا, لیٹس سے ایج, اور سائز اس کا 10 ہے, اور پھر ہم نے کہا کہ جی اب اس کی ویلیو کیا ہوگی. تو لیٹس ناٹ ریلائی آن ڈیفالٹ ویلیوز. کمپائلر شاید آپ کو ڈیٹیل میں آپ کو لینگویج کی اسپیسیفیکیشنز دیکھیں تو پتہ چل رہا ہو کہ جی جب بھی ہم ارے کو ڈکلیئر کرتے ہیں وہ انیشلائزڈ ہوتی ہے ٹو سم ویلیو اور دی ادر. آئی سے اٹس گڈ پروگرامنگ پریکٹس ٹو میک تھنگس ایکسپلسٹ. سامنے نظر آنی چاہیے بات کہ جی ہم کر کیا رہے ہیں. سو آئی کین رن اے لٹل لوپ سیئنگ پہلے تو ساری ایجز کو 0 کر دو. سو آئی کین سے فار I equal to 0, I less than 10, increment I, age of I equals 0. I'm not saying semicolons, I'm not saying braces, but that I hope you understand by now. So we can initialize an array by running a little loop and assigning values to the elements of the array. The other way of doing it would be at declaration time. We can actually say something like int age 10, وہی square brackets میں, equals, پھر curly braces کے اندر ہم 10 integer values دے سکتے ہیں. So we can write 0,0,0 10 times, close the curly braces, semicolon. تو array create بھی ہو گئی اور initialize بھی ہو گئی. لیکن آسان طریقہ بھی ہے, اگر 0 پہ کرنا ہے, ایک سنگل 0 لکھ کے curly brace کو بند کر دیں تو ساری ارے 0 پہ انیشلائز ہو جائے گی. بٹ اگین آئی پریفر کہ جی جو بھی انیشلائزیشن کرنی ہے وہ ایکسپلیسٹلی لوپ کے تھرو کر لی جائے, اور یوزلی اریز اتنی چھوٹی ہوتی نہیں ہیں کہ جی 10 نمبر لکھیں تو کام بن جائے. 100 کی بھی ہو سکتی ہے, 1000 نمبروں کی ارے بھی ہو سکتی ہے. سو اٹس ایزیئر ٹو رائٹ اے لٹل لوپ ٹو انیشلائز دوز اریز. نان دا لیس, array initialization at declaration time is an option that is available to us,
And if you look through the book, you will find numerous examples about how to initialize arrays. But it's a simple task. You can just do it in a loop. لیکن ایک ایشو رہ جاتا ہے کہ جی ہم array کو initialize کرتے وقت اگر ہم یہ curly braces والی ٹیکنیک استعمال کریں اور ہم کہیں int age اور صرف square brackets ڈال دیں, ٹھیک ہے, سو اوپننگ بریکٹ کلوزنگ بریکٹ بیچ میں کچھ نہیں لکھنا, ایکولس اور پھر بریسز کے ساتھ ہم اس کو 10 نمبر دے دیتے ہیں. واٹ ہیپنز از دیٹ دا کمپائلر ول آٹومیٹیکلی, سو اٹس بینگ اے لٹل انٹیلیجنٹ, اٹ ول آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کہ جی 10 نمبروں سے اس ارے کو انیشلائز کرنا ہے, لہٰذا ارے کا سائز 10 ہوگا. کیپ ریمبرنگ اینڈ آل کیپ ریپیٹنگ کہ 10 کی ارے جو ہے وہ سی میں 0 انڈیکس سے شروع ہوتی ہے اور 9 انڈیکس پوزیشن پہ ختم ہوتی ہے. 100 کی ارے 0 to 99, 253 کی ارے 0 to 252 انڈیکس پوزیشن تک جائے گی. So whenever we writing a loop to process an array, we must remember that the last position is one less than the size of the array. اسی کو اگر آپ for loop کے syntax کے ساتھ combine کریں تو you will realize کہ it's something that falls very naturally to the syntax. For I equal to 0, first element, semicolon, I less than size of the array. So less than اور equal to نہیں لکھیں گے, less than استعمال کریں گے. So then it is okay. 0 سے لے کے less than 10 means 9, you will again get 10 elements. Okay? So many ways of working with it. Let us see what else we can learn about arrays. ابھی میں بات جو کر رہا ہوں وہ ہے one dimensional arrays کی. Let's look at a little program that read numbers from the keyboard اور ان کو ایک array میں store کر لیتا ہے. یہ پروگرام جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی it is meant to read only positive integers. So ہم ایک ٹرک استعمال کرتے ہیں کہ جی آپ جتنے مرضی نمبر انٹر کر لیں up to let's say 100 numbers. لیکن اگر آپ نے اس سے کم انٹر کرنے ہیں تو آپ ایک -1 انٹر کر دیجیے گا, بیکاز وی سیڈ وی آر اونلی گوئنگ ٹو ریڈ پازیٹیو انٹیجرز, مے بی انکلوڈنگ 0. سو وی ول ڈو دیٹ ود اے فنکشن کال. سو دا فنکشن ول ریڈ این ارے اینڈ دین اٹ ول ریٹرن دا ارے ٹو دا کالنگ پروگرام. سو وی رائٹ آر یوزول آئی اسٹریم مین, ڈکلیئر دا ارے ایز انٹ لیٹس سے C bracket 100 bracket semicolon. So we are declaring an array of 100 integers. It will be called A and it will index from 0 up till 99. Then we go and call the function which is going to read the array. As I said, it's easy to do array processing using loops. So اب جب ہم function میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم ایک simple loop چلا لیتے ہیں, یا for the moment let's say کہ جب ہم function میں ہی جاتے ہم main program میں ہی لوپ چلا کے ارے کو پڑھ لیتے ہیں, بیکاز آئی ول ٹاک اے لٹل بٹ لیٹر اباؤٹ گوئنگ ان ٹو فنکشنز ود ارےز. سو ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, ہم ایک نمبر پڑھیں گے کی بورڈ سے, اگر وہ -1 نہیں ہے تو ہم اس کو ایلیمنٹ میں ایک خاص ارے ایلیمنٹ ہے اس جگہ پہ اس کو اسٹور کر دیں گے, اور پھر ہم واپس جا کے نیا نمبر پڑھیں گے. اور یہ ہم کرتے رہیں گے جب تک یا تو نمبر 100 نہیں ہم پڑھ لیتے اور یا یوزر جو ہے وہ -1 نہیں انٹر کر دیتا. اب دیکھیں یہاں پہ ایک یوز آ رہا ہے لوپ کا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ سی کے اندر ہم نے 3 قسم کی لوپس کی بات کی تھی. ایک وائل لوپ تھی, ایک فور لوپ تھی, اور ایک ڈو وائل لوپ تھی. کیا فرق تھا, کچھ یاد ہے ان لوپ ویریئنٹس کے اندر؟ دیکھیں وائل لوپ ہم نے کہا تھا اٹ ایکسیکیوٹس 0 اور مور ٹائمس. فور لوپ executes 0 or more times, but the do while loop executes 1 or more times. یہاں پہ اس پرابلم میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نمبر پڑھیں گے, یہ تو ہم لازمی پڑھیں گے. So one number will be input regardless of whether it's -1 or a positive number including 0. So why not use a do while loop? So we say do اور ایک کوئی integer variable لے لیتے ہیں, let's say call it z. So we say do cin greater than z, اور پھر z کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں. if z is not equal to -1, ٹھیک ہے, سو if اسٹیٹمنٹ آ گئی تو اگر وہ -1 نہیں ہے تو اس کو ارے میں پلیس کر دیں. کہاں پہ؟
So we should start with the 0th position. So let's say کہ جی ہم ایک ویریبل میں array کی current position state کر دیتے ہیں, and as usual variable can be I, make it simple. So before the loop starts ہم نے وہاں پہ کر دیا ہے I equal to 0, remembering that 0 is the first element. یہاں پہ لوپ میں جب ہم نے C in سے Z پڑھ لیا, ہم نے کہا if Z is not equal to -1, and if you remember the not equals operator is exclamation mark equals to. اس کے بعد کیا کرنا ہے, جو ہماری array تھی اس میں پوزیشن I کے اوپر, سو array name پوزیشن I equals Z, یہ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. رائٹ سائڈ پہ ویریبل آ رہا ہے جس میں ابھی ہم نے کی بورڈ سے ویلیو پڑھی, اور لیفٹ سائڈ پہ array کا ایلیمنٹ آ رہا ہے. ریمبر ناؤ دس از سم تھنگ انٹرسٹنگ. بار بار میں ایک چیز ریپیٹ کرتا رہا ہوں کہ جی لیفٹ سائڈ پہ سمپل ویریبل ہو سکتا ہے, کوئی ایکسپریشن نہیں ہو سکتی, کوئی فنکشن نہیں ہو سکتا آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ آف این اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ. سو واٹ ہیو وی پٹ ہیئر؟ What we have put is an array element. An array element behaves as an ordinary variable, so it can appear on the left hand side of an assignment statement. That is what we are doing over here. اس کے بعد if statement کے ساتھ اتنا ہی کافی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جی نیکسٹ پوزیشن کے لیے تیار ہو جائیں, I++. سو لیٹس سے پہلی دفعہ I کی ویلیو 0 تھی, اس میں 0th پوزیشن پہ ہم نے ویلیو لکھ دی, اور پھر ہم نے کہا I is equal to I+1, which means I کی اب ویلیو 1 ہو گئی ہے. لوپ کا کام ختم ہو گیا, اب آئے گا while statement. تو while statement میں کیا لکھیں؟ while statement میں اندر 2 ٹیسٹ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک ٹیسٹ یہ ہے کہ جی لاسٹ نمبر جو یوزر نے انٹر کیا تھا وہ -1 تو نہیں تھا, اور دوسرا ٹیسٹ ہے کہ جو جتنے نمبر ابھی تک پڑے ہیں وہ تو نہیں 100 ہو گئے. So the while is a compound test where we say while, let's say Z is not equal to -1, and کیسے لکھتے ہیں؟ ڈبل ampersand sign, and I is less than 100. Why less than? The good old point کہ اگر 100 نمبروں کی array ہے تو I up to 99 ہو سکتا ہے as the array index. It cannot be 100 because that would mean کہ array کا size 101 ہے. So we say I less than 100, end of the loop. So parentheses semicolon. اب ہوگا کیا کہ جی اگر یوزر نے -1 انٹر کر دیا تو پہلے تو if statement false ہو جائے گی, so assignment نہیں ہوگی. اس کے بعد I increment تو ہوگا لیکن while statement کی کنڈیشن false ہو جائے گی اور ہم while loop سے باہر آ جائیں گے. اگر اس نے کوئی ویلڈ پازیٹیو انٹیجر انکلوڈنگ 0 انٹر کر دیا تو وہ array کی ith پوزیشن پہ اسائن ہو جائے گا, I کی ویلیو انکریمنٹ ہو جائے گی, اور لوپ میں ہم واپس جا کے نیکسٹ ان پٹ نمبر جو ہے فرام دا کی بورڈ وہ لے کے واپس Z کے اندر ڈال دیں گے. سو دس لوپ رنز اینڈ دا array از populated. ایٹ دا اینڈ آف دا لوپ مے بی وی آر انٹرسٹیڈ ان فائنڈنگ آؤٹ کہ جی کتنے نمبر ان پٹ ہوئے. اپر لمٹ تو ہمیں پتا ہے 100 ہے, لیکن ایکچولی کتنے ہوئے؟ سو وی کین سے سی آؤٹ دا ٹوٹل نمبر آف انٹیجرز انٹرڈ بائی دا یوزر از, اور یہ سارا کچھ پیرنتھیسز میں اور ڈبل لیس دین سائن ہینڈ آؤٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد کیا لکھیں گے لاجیکلی؟ واٹ از دا ٹوٹل نمبر آف انٹیجرز انٹرڈ بائی دا یوزر؟ بتائیں جی, از اٹ I or is it I-1? Well, actually it is both. If you think about it, the number of numbers or integers assigned inside the array will be I-1, but the -1 بھی ایک نمبر ہے. So جو ہم میں سے ذرا سے زیادہ ٹرکی تھاٹس رکھتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ جی اس نے I نمبر انٹر کیے ہیں, آخری والا ہم نے گنا نہیں ہے. But for the moment, what we're interested in finding out is how many positive integers. So maybe you want C out کے اندر لکھتے ہیں the number of positive integers entered by the user is, and then after the double less than sign we will say I-1, and that will give us a count. اس کا ایگزامپل تو بڑا ٹریویل سا تھا, لیکن اس کے یوزز بہت ہیں,
اینڈ یو کین تھنک ان ٹرمز آف کہ جی اگر میں آپ کو اب یہ دے دوں پرابلم کہ جی اپنی کلاس کے لیے آپ ایوریج ایج نکالیں. سو مے بی یو نو دا ایگزیکٹ نمبر آف اسٹوڈنٹس ان دا کلاس, مے بی یو ڈونٹ. If you don't, you take a number which is larger than the number of students in the class and you declare an array. So if you think کہ کلاس میں کوئی 80-90 اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ ایک array age ڈکلیئر کر لیں گے of size 100. اور اس ٹرک کو استعمال کر کے you can actually read exactly the positive ages that belong to the students. اور جب اسٹوڈنٹس ختم ہو جائیں آپ -1 کر کے اینڈ کر دیں لوپ کو. اس کے بعد جتنی بھی پروسیسنگ کرنی ہے وہ ان نمبرز کی کرنی ہے جو آپ نے پڑھے ہیں. سو اس وقت آئی کی ویلیو آپ کو معلوم ہے کہ جی کتنے نمبرز انٹر ہوئے تھے, اس کے ساتھ آئی کو استعمال کریں اور وہ آگے کام کر لیں. سو اٹس کوائٹ اے یوزفل ٹرک. سو وی ول بی یوزنگ دس اگین اینڈ اگین. لیٹس موو آن. سپوز وی ہیو 2 arrays. Okay, how do I copy elements from one array to another array? پہلی چیز اگر ہم کاپی کرنا چاہتے ہیں تو وی مسٹ بی ویری کلیئر کہ اریز کی ڈیٹا ٹائپس آئیڈینٹیکل ہونی چاہیے. یو کانٹ کاپی لیٹس سے ڈبلز انٹو انٹیجرز اینڈ انٹیجرز انٹو فلوٹس. ہاں کنورژن ہو جاتی ہے بٹ آئیڈیلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آئیڈینٹیکل ٹائپس ان دا 2 arrays. سو واٹ ڈو وی ڈو؟ ویل پہلی چیز کہ جی فار اریز ٹو بی کاپیبل دے مسٹ بی دا سیم سائز. سو لیٹس سے کہ ہمارے پاس ایک ارے ہے اے انٹیجرز کی, اس کا سائز ہے 10, اور ایک ارے ہے بی وہ بھی انٹیجرز کی, اس کا سائز ہے 10. اے کے اندر کچھ ویلیوز پڑی ہوئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جی بی کے اندر وہ ویلیوز چلی جائیں. تو ریمبر واٹ آئی سیڈ دیٹ اف آئی رائٹ اے سمپل ایلیمنٹ آف اینی ارے, آئی رائٹ بی بریکٹ 5 بریکٹ, bracket means square bracket. We are talking about a simple variable. So I can use 10 assignment statements. I can say b of 0 equals a of 0, b of 1 equals a of 1, b of 2 equals a of 2, and so on up till 10. And you know me, میں کہوں گا جی اب array کا سائز 100 ہو گیا, اب array کا سائز 1000 ہو گیا, اب مجھے equal کر کے دکھائیں. تو آپ ٹائپ کرتے کرتے تھک رہے ہوں گے. I think you know the answer. Use a loop. So we say something like for I equal to 0, I less than 10, increment I, so I plus plus. Next line, b of I equals a of I, semicolon. End of story. A simple little loop, ایک array کا corresponding element دوسرے array کے اندر assign ہو رہا ہے. Very common, we're always using loops with arrays. And this is actually where the flexibility and the power of the array comes in. Whenever we're dealing with data, you will notice that if you look around you and try to formulate a problem, اور وہ problem جو ہے وہ ایک item کا problem نہ ہو, it always deals with some, let's say, averages or numbers, you will find کہ جی arrays are very, very useful. We will be using them again and again, and they lead us to tackle a very large variety of useful problems. یہی loop structure جو ہے یہ صرف assignment کے لیے استعمال نہیں ہوتا, جو بھی کمپیوٹیشن کرنی ہو array ایلیمنٹس کے ساتھ وہ ہم لوپس کے تھرو کرتے ہیں. سو اگر میں نے یہ کرنا ہے کہ جی ٹیک دا سم آف اسکوئرز آف 10 ڈفرینٹ نمبرز, اور وہ نمبرز میں نے ایک array کے اندر اسٹور کیے ہوئے ہیں, دین آئی وڈ سمپلی ڈکلیئر اے سم آف اسکوئرز equal to 0, انٹیجر ویریبل اگر انٹیجر array ہے, اور پھر وہی لوپ چلاؤں گا for I equal to 0, I less than array size, increment I, sum of squares equals sum of squares plus array of I times array of I. So an arithmetic expression involving array elements. Array elements are being used as simple variables, so they can be used anywhere where a variable could be used, and therefore you can do simple arithmetic or any type of complex computation that you want with them. So lots of stuff that you can do, but remember, arrays and loops are very intricately linked. We will always be using them. Let's go on and see what else we can work around with arrays. Suppose we take a simple problem, that is کہ جی ہمارے پاس ایک لسٹ آف نمبرز دی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے ہم ایک خاص نمبر ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ جی اس لسٹ میں موجود ہے یا نہیں. It's a simple searching problem. How do we do that? Well, for the moment, let us devise our little program by saying we declare an array. Again, let's work with integers. So we say int
let's say A bracket 100 semicolon, which means کہ جی 100 نمبروں کی 100 انٹیجرز کی ہم نے ارے ڈکلیئر کر دی. اس کو آپ پاپولیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنے طور پہ کوئی پاپولیٹ کر لیں اور پھر گیسنگ گیم کے لیے کسی اور کو کہیں کہ اس کے اندر سے نمبر گیس کرے. لیکن فار دا مومنٹ لیٹس جسٹ پاپولیٹ اٹ ود لیٹس سے کہ جی 0 سے لے کے 100 تک اس میں ویلیوز ہم اسائن کر دیتے ہیں. وہ اسائن کرنے کا بھی طریقہ وہی ہے. فار i equal to 0, i less than 100, increment i, a of i equals i. So ith ایلیمنٹ کی ویلیو ہم کہہ رہے ہیں i ہی ہوگی. So a of 0 میں 0 چلا جائے گا, a of 1 میں 1 چلا جائے گا, and so on. نمبرز جو ہیں وہ ارے کے اندر انیشلائز ہو گئے. سپوز وی سے کہ جی یوزر کو نہیں پتا کہ ہم نے پروگرام میں کیا کیا ہے. ہم یوزر کو کہتے ہیں کہ جی وہ ایک نمبر ان پٹ کرے. سو وی لیٹس گیو اے پرومپٹ سے سی آؤٹ پلیز انٹر اے نمبر بٹوین اور رادر لیٹس سے وی جسٹ سے پلیز انٹر اے پازیٹیو انٹیجر. اوکے, اس نے انٹر کیا, سین کے تھرو ہم نے گیٹ کر لیا, ہم نے ایک ویریبل زیڈ کے اندر اسٹور کر لیا. اب پرابلم یہ ہے کہ جی زیڈ جو ہے وہ ان ارے ویلیوز کے اندر انکلوڈیڈ ہے یا نہیں. ہمیں نہیں پتا کہ زیڈ کی ویلیو کیا ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک وی ول ڈو دیٹ؟ آئی تھنک دا آنسر از اسٹریٹ فارورڈ. اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. وی جسٹ اسٹارٹ ایٹ دا ٹاپ اور ہر نمبر جو ہمارے پاس زیڈ میں نمبر آیا ہوا ہے اس کو ارے ایلیمنٹ کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اے آف 0 کے برابر ہے, نہیں, اے آف 1 کے برابر ہے, نہیں, اینڈ سو آن ٹل وی فائنڈ دا نمبر اور وی رن آؤٹ آف دا ارے. دو ہی پاسبلٹیز ہیں. سو یو کوڈ ڈو سم تھنگ لائک کہ جی ایک آپ انٹیجر ہی رکھ لیں ویریبل فار دا مومنٹ سیئنگ فاؤنڈ. سو وی سے سم تھنگ لائک انٹ فاؤنڈ. اس کو انیشلائز کر دیتے ہیں 0 کے ساتھ اینڈ انٹرنلی ہم اپنے لیے اس کے لیے مطلب رکھ لیتے ہیں کہ جی فاؤنڈ اکول ٹو 0 مینس وی ہیونٹ فاؤنڈ دا انٹیجر, اینڈ فاؤنڈ جب اکول ٹو 1 ہو جائے گا تو وی ہیو فاؤنڈ دا نمبر. اس کے بعد ہم لوپ چلا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی فار i equal to 0, i less than 100, increment i, open braces, if اور پھر parentheses کے ساتھ z double equals a of i. Again the same thing. We are using an array element like a simple variable. So if z is equal to a of i, اس کے بعد braces پھر کھول لیں کیونکہ if کا ہم بلاک بنانا چاہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں found equals 1. سب سے پہلے تو جھنڈا کھڑا کریں نا کہ جی مل گیا. اس کے بعد اگر چاہیں تو اتنا ہی کر کے braces بند کر دیں اور for loop کلوز کر دیں, وہ لوپ پوری چل جائے گی. کیا ہم پوری چلانا چاہتے ہیں؟ ویل اٹ ڈپینڈز آن دا پرابلم. فار دا مومنٹ وی ڈونٹ ریئلی کیئر. اگر فاؤنڈ 1 ہو گیا ہے وی مائٹ ایز ویل جمپ رائٹ آؤٹ. سو اس میں وائل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, ڈو وائل بھی کر سکتے ہیں, اور بریک اسٹیٹمنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یاد ہوگا سوئچ کے ساتھ ہم نے بریک کہا تھا اور پھر بریک کو ڈیفائن کیا تھا کہ اگر بریک آ جائے تو دا لوپ از ایگزٹڈ امیڈیٹلی. سو آئی کوڈ رائٹ دا سیم فار لوپ اینڈ سے اف z equals a of i, open braces, found equals 1, break, close braces, end of for loop. For loop سے جب باہر آئیں گے تو کیا ہمارے پروگرام کو پتا ہے کہ وہ انٹیجر ملا ہے z جو تھا یا نہیں ملا ارے کے اندر؟ At the moment all we know is کہ جی لوپ ایگزٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہمیں پتا کہ ہم لوپ چلا کے ایگزٹ کی ہے اور ہمیں نمبر نہیں ملا یا نمبر مل گیا ہے اور پھر بریک کی وجہ سے ہم نے لوپ سے ایگزٹ کیا ہے. سو اف وی وانٹ ٹو ٹیسٹ وی ہیو دا اف اسٹیٹمنٹ. وی سے اف فاؤنڈ ایکولز 1, اور میں ایکولز کہہ رہا ہوں وچ مینس ڈبل ایکول ٹو سائن, اٹس اے لاجیکل کمپیریزن. اف فاؤنڈ ایکولز 1, سی آؤٹ وی فاؤنڈ دا انٹیجر ایٹ پوزیشن i, کیونکہ i پہ وہ لوپ ہم نے ٹرمینیٹ کر دی تھی, چھلانگ مار کے باہر آ گئے تھے. اور پھر ایلس کے ساتھ آپ کہہ دیں سی آؤٹ دا نمبر واز ناٹ فاؤنڈ. A simple linear search back to the problem. Problem کی سائٹ نہیں بھولنی, ٹھیک ہے نا. وہ ہم کوڈ کے اندر گھس جاتے ہیں تو ہم پرابلم بھول جاتے ہیں. پرابلم یہ تھا given an array of numbers, find out کہ جی given number اس میں موجود ہے کہ نہیں ہے. تو ہم نے کیا کیا, ہم array کے اوپر سے شروع ہو گئے, ایک ایک کر کے نمبرز کو کمپیئر کرتے گئے with our test number which we stored in the variable called z, and we went through the loop and decided at the end کہ جی whether we found the number or we didn't find it.
simple linear search. Okay? اگر ایرے کے اندر n ایلیمنٹس ہیں تو n دفعہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے. دیٹس دا اپر لمٹ. جلدی بھی آپ کی لوپ ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی مزے کی چیز نہیں کر سکتے لوپس کے ساتھ. لیٹ اس سی کہ جی ہم اسی چیز کو ہم ایک گیم کیوں نہ بنا لیں. آپ کو ایز اے پروگرامر بھی نہ پتا ہو کہ جی کمپیوٹر نے کون سے نمبر اسٹور کیے ہیں اور یوزر کے طور پہ آپ گیسنگ گیم بنائیں. ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ ویل اسی میں جو آپ کے پاس ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے اور تقریباً تمام سی کے جو کمپائلرز ہیں ان کے اندر ایک رینڈم نمبر جنریشن کے لیے ایک فنکشن موجود ہے. وہ فنکشن ہے رینڈ کا, RAND. دیکھیں یہ سی کا حصہ نہیں ہے لیکن سی کی تمام اسٹینڈرڈ لائبریریز میں یہ ساتھ شپ ہوتا ہے. یہ آپ کو انفیکٹ اسٹینڈرڈ لب میں ہی ملے گا. سو جہاں ہم اوپر شارپ انکلوڈ iostream.h کر رہے تھے, آپ کو ایک اور انکلوڈ کرنا پڑے گا, شارپ انکلوڈ اسی طرح اینگل بریکٹس کے اندر stdlib.h. اس کو انکلوڈ کریں گے تو رینڈ فنکشن جو ہے اس کی پروٹوٹائپ آپ کو مل جائے گی. رینڈ جو ہے وہ ٹپیکلی ریٹرن کرتا ہے ایک رینڈم نمبر, یعنی ایک سیٹ آف نمبرز لے کے ان میں سے کوئی بھی چوز کر کے آپ کو ایک واپس دے دیتا ہے. نارملی سی کمپائلرز میں اور آپ کے ڈیو C++ میں اس کی اپر لمٹ جو ہے وہ 32767 ہے. سو اٹ ول ریٹرن اے نمبر بٹوین 0 اینڈ 32767. آئیڈیا ہے یہ 32767 میجک نمبر کہاں سے آیا ہے؟ ذرا آپ دیکھیے گا 2 to the power x کیلکولیٹ کر کے کہ کون سی نمبر بنتا ہے. اٹس اے پاور آف 2 minus 1. The actual power of 2 is 32768. I'll give you a hint. It has to do with the number of bits used to represent an integer. Try it out. Anyway, rand کو کال کرنے کا طریقہ سمپلی یہ ہے کہ جی since it's a function, it has to be on the right hand side of an assignment statement. So if I say x equals rand اور رینڈ فنکشن ہے تو اینڈ پہ ہم پیرنتھیسز لکھتے ہیں خالی, ان کے اندر کچھ نہیں لکھتے, سیمی کولن. سو وی سے ایکس ایکولز RAND اوپن پیرنتھیسز کلوز پیرنتھیسز سیمی کولن. واٹ ہیپنز از ایک فنکشن کال جاتی ہے ٹو دا رینڈ فنکشن, وہ ایک نمبر جنریٹ کرتا ہے اور واپس کرتا ہے اور وہ ایکس میں اسائن ہو جاتا ہے. ٹاکنگ اباؤٹ فنکشن کالز, تھنک اباؤٹ ہاؤ اٹ ورکس. پروگرام سیکوینشلی اوپر سے چلتا آیا, ایک جگہ پہ پہنچا تو ایک فنکشن کال ہو گیا. فنکشن کال کے لیے پروگرام وہاں پہ رک گیا اور کنٹرول جو ہے وہ فنکشن میں چلا گیا. فنکشن ایکسیکیوٹ ہوگا, جب وہ کمپلیٹ ہوگا یا اس کے اندر ریٹرن اسٹیٹمنٹ اس کو ملے گی, اس وقت کنٹرول واپس آ جائے گا اور نیکسٹ لائن سے آگے پروسیسنگ شروع ہو جائے گی. سو دیٹس جسٹ این اسائڈ ٹو جسٹ ریمائنڈ یو کہ جی فنکشن کال کا میکنزم کیا ہوتا ہے. رینڈ وچ از دا رینڈم نمبر جنریٹر, اب یہ ویلیوز دے رہا ہے 0 to 32767. واٹ اف وی وانٹ دا ویلیو ٹو بی کنسٹرینڈ ان اے اسمالر لمٹ. سپوز ہم ڈائی کو رول کرتے ہیں تو ڈائی جو ہے اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ جی 1 سے لے کے 6 تک نمبر لگے ہوتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی رینڈم رول کیا کون سا نمبر ملا. کین وی یوز رینڈ ٹو جنریٹ دا رول آف اے ڈائی؟ ویل وی کوڈ if the number returned by rand was between 1 and 6 inclusive. Obviously ڈائی کے اوپر کوئی 32767 تو نہیں لکھا ہوا. سو اس کے لیے ہم کیا کریں تاکہ لارجسٹ نمبر جو ہے وہ 6 سے نہ بڑھے. سوچیں, there are two ways. Remember ہمارے پاس ایک سی میں بلٹ ان آپریٹر ہے, وہ آپریٹر ہے ماڈ کا, ماڈیولس آپریٹر. کیا کرتا ہے؟ ریمائنڈر واپس کرتا ہے. Can we use the mod operator to return a number from the function rand which lies between 1 and 6 inclusive? Well, the answer is simple enough. If you say rand with parentheses, modulo, which is the percentage sign, and then 6, the result will be what? Soch ke. The result has to be between 0 and 5 inclusive. Okay? Why 0? Because 0 تو rand return کر سکتا ہے یا mod کے operator remainder جو ہے 0 بھی ہو سکتا ہے. اور کیونکہ ہم divide 6 سے کر رہے ہیں, so the largest number that could be a remainder is 5.
6 cannot be a remainder. So simply saying rand parentheses modulo 6 gives us a number between 0 and 5. ہم کیا چاہ رہے ہیں ڈائی کے رول کرنے کے لیے کہ جی 1 سے لے کے 6 تک ہمیں نمبر چاہیے, تو کیا کریں, ایڈ 1. So if you say 1 plus rand parentheses percentage 6, you will randomly generate a number between 1 and 6, both numbers included, and you can generate a random roll of a die. اب ٹیسٹ کرنا ہے کہ جی ہم نے ایک ڈائی تو بنا لی, وہ فیئر ہے کہ نہیں. آپ جانتے ہیں فیئر ڈائی کیا ہوتی ہے؟ فیئر ڈائی یہ ہے کہ جی اس کو آپ پھینکنا شروع کریں, رول کرنا شروع کریں, تو اگر آپ 10 ملین ٹائمز رول کر دیں یا 100 ملین ٹائمز رول کریں تو آن ایوریج ایکول نمبر آف 1, ایکول نمبر آف 2, ایکول نمبر آف 3s, ایکول نمبر آف 4s اس طرح جنریٹ ہوں گے. یعنی اس کا ہر فیس جو ہے وہ ایکولی لائکلی ہے کہ وہ رول کے اوپر آ جائے. سو کین وی ٹیسٹ آر رینڈم نمبر جنریٹر کہ جی یہ ایکول نمبرز جنریٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کہ جی ایک کی بھی اتنا ہی چانس ہے جتنا 2 کا ہے, جتنا 3 کا ہے, and so forth. Think about it. Maybe you get an idea for generating a test for our random number generator in terms of does it produce a fair die. Okay? Think about it. Maybe go to the discussion board and isko kya kiya jaye, how do we test it? Okay? Come up with some ideas. Okay? Write me mail if you want. I mean, we can discuss it. But discussion board is a better place because everybody gets to participate in it. So rand is a useful function. اسی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں for tosses of a coin. Coin head اور tail آتا ہے, صرف 2 possibilities ہیں, so you can use 0 and 1. So rand modulo 2 will give you 0 and 1 as the answer, and so on so forth. So it's a very useful function. اور ہم بہت دفعہ random number generate کر کے real life situations کو simulate کر سکتے ہیں. And simulation is a whole science in itself, but it's a very useful science. Okay, that allows us to do computer programs or write computer programs that can test a real life situation without ever having that situation occur. It's something like کہ جی اگر گاڑی جا کے دیوار میں لگی تو کیا ہوگا. We can write a computer simulation to do that. I'm not saying کہ جی اس میں random numbers استعمال ہوں گے, but maybe you want کہ جی speed randomly choose کر کے accident کر کے دیکھو اور بتاؤ کہ جی کتنا نقصان ہوگا. So you can use computers for simulation. And rand is an important function. اتنا important ہے کہ اسٹینڈرڈ لائبریری میں ہر کمپائلر کے ساتھ شپ ہوتا ہے. In fact, most major programming languages give you some kind of a random number generator as a function as part of the library. And in fact, random number generators لکھنا وہ بذات خود ایک فیلڈ ہے پوری, کیونکہ کمپیوٹر random numbers جنریٹ کر رہا ہے تو کیا وہ really random ہیں کہ نہیں, تو اس کے اوپر تو ہم کئی گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. For the moment, go and play with this function. Let's go back and look at array declarations. میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ جی array ڈکلیئر کرنے کے لیے ہم اس کی ٹائپ بتاتے ہیں, اس کو کوئی نام دیتے ہیں اور اس کو ایک سائز دیتے ہیں. اور سائز لیٹ سے ہم نے 100 دے دیا تو ہم نے array ڈیکلریشن میں 100 لکھ دیا. پھر جہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں یوزلی لوپس ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی array کی اپر لمٹ چل رہی ہوتی ہے, سو ہم لکھتے ہیں for I equal to 0, I less than 100 کچھ کرو. کیا is this the only way and is this a good way of doing things? Well, there's a problem. Remember کہ جی میں تو ہمیشہ آپ کو آ کے کہتا ہوں جی 100 والا ہو گیا پرابلم, ہاں جی ہو گیا, چلو اب 1000 والا کرو. Now you know کہ اپنے ورڈ بھی استعمال کیا ہے کہ جی آپ کے پاس ایک سرچ اینڈ ریپلیس فنکشن ہوتا ہے. So you might want to go into the editor and say find 100 and replace with 1000. Suppose آپ کا پروگرام لمبا اور کمپلیکس ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ والا 100 آیا ریپلیس, پھر دوسرا آیا ریپلیس, پھر تیسرا آیا ریپلیس. ایونچولی آپ تھک کے کہتے ہیں ریپلیس آل. سارے جگہ جہاں پہ بھی آپ نے 100 لکھا ہوا تھا وہ 1000 سے ریپلیس ہو جاتا ہے. آپ پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں, چلاتے ہیں اور کہتے ہیں اوہو یہ کیا ہو گیا. کیوں؟ کہیں پہ آپ نے 100 اور بھی استعمال کیا تھا یا 1000 بھی کہیں لکھا ہوا تھا, اس میں بھی ایڈیٹر نے 100 کو میچ کر دیا 100 کے ساتھ اور اس کو ریپلیس کر دیا. اٹس اے ویری بیڈ ایفیکٹ. اس کے علاوہ اٹس ویری ٹیڈیس ٹو فائنڈ ایچ اینڈ ایوری اکرنس, لک ایٹ اٹ یور سیلف اینڈ ڈیسائڈ کہ اس کو ریپلیس کرنا ہے کہ نہیں کرنا. کین وی ڈو سم تھنگ بیٹر؟ دا آنسر از یس.
and as usual this results in a brand new keyword from C. The keyword this time is const, C-O-N-S-T. const keyword جو ہے وہ ڈیکلریشن میں ڈیٹا ٹائپ سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے. سو فار ایگزامپل اگر میں چاہتا ہوں کہ جی ایک انٹیجر ڈکلیئر کروں array size, so that's the name of the integer or the variable. Let's not call it a variable for the moment because we're going to call it a const. So I would write const int array size اور ساتھ ہی مجھے لکھنا ہے equal to 100 semicolon. What does this statement do? It creates an identity or an identifier called array size اور اس کو ایک ویلیو اسی وقت اسائن کر دیتا ہے, in this example 100, and that array size is now called an integer constant. So it's a named integer constant. It is not a variable. بعد میں آپ array size equal to 10 نہیں لکھ سکتے پروگرام کے اندر. It is a constant and forever in that program it will remain a constant. لیکن now if we apply the rule کہ جی ایک array کو ڈکلیئر کرنے کے لیے اس کا سائز جو ہے must be a constant, تو وہاں 100 لکھنے کی بجائے اب ہم array size لکھ سکتے ہیں. So we can write ARRAYSIZE. This makes life very easy for us. Why? We can now declare arrays with meaningful names as their size. جب بھی ہم کوئی لوپ استعمال کر رہے ہیں for processing the array, we don't use constant numbers which are scattered all over the program and become confusing. We use something like for I equal to 0, I less than array size, increment I اور آگے کر دیتے ہیں. And from where we started, remember کہ اب میں جب آپ کو کہوں گا کہ جی یہ array جو ہے یہ 100 کی نہیں 1000 نمبروں کی ہونی چاہیے, all you do is open your program, go right to the top and where it says const int array size equals 100 semicolon, اس 100 کو آپ 1000 کر دیں, باقی کا تمام پروگرام اسی طرح چلتا رہے گا. Using this const keyword is very valuable and I suggest that you get into the habit of using it whenever you want to declare arrays. ابھی جو آپ problems کر رہے ہوں گے they are going to be very simple, so there's no real need. But down the road when your programs get bigger and more complex, it makes a lot of sense to use a named identifier. Remember, I'm not using the word variable. These are constants, but these are like named constants. So جب ایک نام آتا ہے پروگرام کے اندر انگریزی لکھی ہوئی, وہ ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. So today the topic was arrays. Topic is not finished yet. We have many things to cover. The most important thing or for the moment is arrays of characters. جب ہم لفظ بناتے ہیں تو لفظ جو ہے وہ ایک array of characters ہے, ان کو ہم اگلی دفعہ کور کریں گے. پھر ملٹی ڈائمینشنل arrays ہیں, اور پھر ایک فنکشن کال کے اندر array کیسے پہنچائی جاتی ہے. میں نے اس کا شروع کیا تھا بٹ وہ ہم اگلی دفعہ کور کریں گے. اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.